بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک مزدور پر پڑی جو زمین سے اینٹیں پھینکتا تھا اور وہ ایک ہوا میں کلابازیاں کھاتی ہوئی تیسری منزل پر جا پہنچتی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر وزیر سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس زمین پر کھڑے ہو کر پھینکی ہوئی اینٹ تیسری منزل پر جا پہنچتی ہے؟ کیا یہ اتنا طاقتور ہے؟ وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، اس میں طاقت کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل بھی ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا کہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی گھریلو زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی ہے، اسے گھر کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق نہیں، اسی وجہ سے اس کی اینٹ تیسری منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تحقیق کی جائے۔ وزیر نے کہا جی حضور۔ دوسرے روز وزیر نے چند افراد کو تحقیق پر لگا دیا۔ ایک ہفتے کے بعد ان افراد نے جو معلومات پیش کی وہ اس طرح تھی کہ اس مزدور کی بیوی شام ہوتے ہی اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا، اس کی بیوی نہانے کے لیے پانی کی بالٹی اور نئے کپڑے رکھ دیتی تھی۔ مزدور جیسے ہی نہانے سے فارغ ہوتا تو یہ اس کے لیے کھانا لگا دیتی، جس سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنے کے لیے بستر لگاتی تھی۔ سونے سے پہلے اپنے شوہر کو پینے کے لیے دودھ دیتی تھی۔ کسی پریشانی کا ذکر نہیں کرتی اور صبر سے کام لیتی تھی۔ جب یہ معلومات بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی تو وہ مزید حیران ہوا۔ اس نے وزیر کو کہا کہ ان کے درمیان کچھ رنجش پیدا کر دو، پھر دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ چنانچہ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ وزیر نے کسی طریقے سے اس کی بیوی کے کانوں میں یہ خبر پہنچا دی کہ تمہارے شوہر کے دوسری عورت سے ناجائز تعلقات ہے۔ بس پھر یہ سنتے ہی شام کو مزدور جب گھر آیا کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ نہانے کے لیے پانی کی بالٹی موجود نہیں ہے اور نہ ہی کھانے کا انتظام ہے اور سونے کے لیے بستر بھی میسر نہیں ہے۔ اس نے بیوی سے وجہ پوچھی تو اس کی بیوی اس سے لڑنے لگی۔ مزدور نے بہت صفائیاں پیش کی مگر بیوی تھی کہ مانی ہی نہیں۔ آخر کار یہ قصہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ ہم سیر کو چلتے ہیں اور اس مزدور کی حالت دیکھتے ہیں۔ بادشاہ اور وزیر دونوں سیر کو نکلے اور اسی مزدور کے پاس پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مزدور لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اینٹ پہلی منزل سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ بادشاہ وزیر کی فہم و فہرست کو مان گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اینٹ کو تیسری منزل تک طاقت نے نہیں بلکہ گھریلو خوشگوار زندگی نے پہنچایا ہے۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی اس کسان کو پسند آ گئی اور اس نے اس لڑکی کے والد سے رشتے کی بات کی۔ لڑکی کا تعلق بھی چونکہ غریب خاندان سے تھا اور کسان علاقے میں اچھا تھا، اس لیے لڑکی کے والد کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا نکاح سادگی سے پڑھا دیا گیا اور ان کی بیوی کی ساری خوبصورتی اس کے لمبے گھنے سیاہ چمکدار بالوں سے تھی۔ شادی کے کچھ وقت گزر جانے کے بعد کسان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اگر آپ میرے لیے کنگھی لا دیں، میرے بال بہت لمبے ہیں اور سونے کے لیے کنگھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ویسے بھی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بار بار پڑوسیوں سے کنگھی مانگوں، اس لیے آپ کھیتوں سے واپس آتے ہوئے میرے لیے کنگھی لیتے آنا تاکہ میں اپنے بال سنوار سکوں اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ کسان بیوی کی فرمائش سن کر بولا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارے لیے کنگھی لا دوں، اگر میرے پاس اتنے پیسے موجود ہوتے تو میں اپنی گھڑی کے پٹے نہ بنوا دیتا جو کافی مدت سے خراب ہے۔ اس کی بیوی شوہر کے تنگ حالات کو سمجھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو بلکہ بے فکر ہو کر چلے جائیں، میں پڑوسیوں سے کنگھا لے لوں گی۔ شوہر بیوی کو سمجھا کر گھر سے باہر تو نکل پڑا مگر اسے بہت دکھ ہوا
کہ اس کی بیوی نے پہلی بار اس سے کسی چیز کی فرمائش کی تھی، بیوی کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ کسان اپنی گڑی لے کر بازار گیا اور گڑی بیچ کر اپنی بیوی کے لیے ایک کنگھی خرید لی کہ بیوی کو دکھاؤں گا تو وہ خوش ہو جائے گی۔ اب جب کسان گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بیوی کے لمبے بال اب کافی چھوٹے ہو چکے ہیں۔ اس نے بیوی سے کہا کہ تم نے اپنے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ وہ بولی، جب صبح آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ میرے لیے کنگھی خرید لائیں تو میں نے اپنے بال کٹوا کر وہ بیچ کر آپ کے لیے گڑی خرید لی۔ اب کسان نے سارا ماجرا سنایا تو دونوں رو پڑے۔ یہ کہانی بہت معمولی سی ہے مگر اس میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کے لیے سکون ایک دوسرے کی خوشی تلاش کرنے میں ہے۔ محبت کچھ لینے اور دینے کا نام نہیں ہے بلکہ محبت ایک قربانی اور ایثار کا نام ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ اس طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔